اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کا ماحول ہے اپنے وقت کے ایک نہایتی عظیم تابعی اور بزرگ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مکہ کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ کہ سارا دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ صرف بات نماز روزے تک ہی محدود نہیں تھی، جب بھی کلمہ حق کہنے کی باری آتی تو آپ ان بزرگوں کو ہمیشہ پہلی صفوں میں وہ ملا کرتے، تلاش کیا کرتے۔ وقت کا حاکم حجاج بن یوسف جب اس کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے اور کوئی بھی شخص اس کے خلاف بولنے کے لیے آمادہ نہ تھا تو آپ نے ایک روز برسر منبر ارشاد فرمایا، اے ظالم حجاج بن یوسف، ظلم و ستم سے باز آ جا اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ مخبروں نے یہ بات حجاج بن یوسف تک پہنچائی کہ مشہور تابعی حضرت سیدنا سعید بن جبیر نے آپ کے بارے میں یہ بات برسر منبر کہی ہے۔ تو اس نے فوراً حاکم مکہ کو ایک نامہ جاری کیا، حاکم مکہ جس کا نام خالد کیسری تھا، کہ جوں ہی میرا یہ پروانہ تمہیں ملے تو فوراً حضرت سیدنا سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ اب حاکم مکہ نے ایک فوج کا دستہ بھیج دیا آپ کے گھر میں۔ آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ جب نماز سے سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، وردیوں میں ملبوس ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں تم کون ہو اور تمہارا کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم حجاج بن یوسف کے ملازم اور سپاہی ہیں اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ یہ الفاظ سن کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ چہرے کے اوپر کسی گھبراہٹ کے آثار نہیں، کوئی شور و غوغا نہیں، آؤ فغاں نہیں، بلکہ فرماتے ہیں الحمدللہ، ان قریب اب یہ غلام اپنے مولا کا دیدار فرما لے گا۔ سپاہی آپ کو گرفتار کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ چلتے چلتے رستے میں رات آ جاتی ہے۔ ایک پادری کا گرجا ہے جہاں سارے لوگ رات کو ٹھہرا کرتے تھے، رات گزارا کرتے تھے۔ وہ سپاہی بھی اس گرجے کے پاس جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس پادری کو باہر گھوڑوں کے ہننانے کی آواز آئی، اونٹوں کے، لوگوں کے چلنے پھرنے کی آواز آئی تو وہ گرجے سے باہر آیا۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم حجاج بن یوسف کے سپاہی ہیں اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور رات اب یہیں پہ گزارنی ہے۔ تو اس نے کہا رات باہر نہ گزارو، میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک شیر اور شیرنی اکثر رات کو آ کے میرے گرجے کا چکر لگاتے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ موذی درندے آئیں اور تم لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میری پناہ میں میرے گرجے کے اندر آ جاؤ۔ سارے سپاہی اٹھ کے فوراً گرجے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی جگہ پہ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے ہیں، آپ نہیں جاتے۔ سپاہیوں نے، لوگوں نے پوچھا آپ گرجے کے اندر کیوں نہیں آتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کافر کے مکان میں پناہ گزین ہوتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ ہمارا مقام نہیں کہ ہم کافروں کی پناہ گاہوں میں داخل ہو جائیں۔ لوگوں نے کہا تو شیر آپ کو کھا جائے گا۔ فرمایا شیر مجھے نہیں کھا سکتا، بلکہ انہیں شیروں کو ہی اللہ میری حفاظت کے اوپر، میری نگہبانی کے اوپر معمور فرما دے گا۔ جب حاضرین نے زیادہ اصرار کیا اور آپ کی طرف سے زیادہ انکار تھا تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کیا آپ اللہ کے نبی ہیں کہ آپ کو اتنا یقین ہے کہ شیر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے؟ تو آپ اس کی طرف دیکھے اور مسکرا کے کہا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں،
لیکن میں اللہ کے نبی کا ایک ادنا سا امتی اور ادنا سا غلام ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ نبی کے جو غلام ہوا کرتے ہیں شیر ان کو کھایا نہیں کرتے، ان کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے لوگ اندر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد شیرنی آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں گرجے کے پاس، تو وہ جہاں کی کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور آپ کا دیدار کرنے لگی۔ جو ہی آپ سجدے میں جاتے ہیں آ کے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے، تلوے چاٹ کے آپ کی حفاظت پہ دائیں سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب شیر آتا ہے وہ بھی آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے، وہ بھی آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا اور ادھر گرجے کی چھت سے وہ پادری یہ سارے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری، بڑا حیران بھی ہے، بڑا پریشان بھی ہے۔ جو ہی صبح ہوتی ہے تو فوراً دوڑ کے آ کے حضرت سیدنا سعید بن جبیر کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سعید بن جبیر اب جلدی کرو، اب دیر نہ لگاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دو۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اور اس کے جو حواری تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حجاج بن یوسف کے سپاہی بھی حیران و پریشان کھڑے ہیں آپ کی بزرگی اور کرامت کو دیکھ کے کہ اتنے بڑے تابعی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ شیر بھی ان کے تلوے چاٹنا اور ان کی نگہبانی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن پھر اپنی نوکری کے خوف سے، حجاج بن یوسف کے خوف سے آپ کو چھوڑ نہ سکے، آزادی نہ دے سکے، اور آپ کو اسی طرح گرفتار کر کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈلی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہیں، اور آپ کو حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ بڑی طویل گفتگو ہوتی ہے۔ حجاج نے آپ کے اوپر ہر حربہ آزمایا، آپ کو ڈرایا، آپ کو دمکایا کہ آپ کلمہ حق کہنے سے باز آ جائیں، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن یہ ساری دھمکیاں آپ کے پائے استقامت میں ذرا بار بھی جو ہے فرق نہ ڈال سکیں۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو اور جا کے ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر جب چلتے ہیں مقتل کی طرف، اور جب آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے تو اس وقت حجاج نے سوچا شاید آپ یہ پگھل گئے ہوں، مان جائیں میری بات، تو آپ نے فرمایا میری اور کوئی آخری خواہش نہیں، ہاں اتنی خواہش ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے مجھے اللہ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ نماز عشق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حجاج اپنے ملازموں کو کہتا ہے کہ ان کا منہ خانہ کعبہ سے ہٹا کر عیسائیوں کے قبلے کی طرف پھیر دو، تو آپ کی زبان سے قرآن کی یہ آیات جاری ہو جاتی ہیں، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ ارے حجاج تم جس طرف بھی میرا منہ پھیرو گے اسی طرف مجھے اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ حجاج اور غصے میں بڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے ان کو اوندا کر دو۔ جب اوندا کیا جاتا ہے آپ کے منہ سے یہ آیات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارے میرا اللہ تو وہ ہے جس نے لوگوں کو زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین میں دوبارہ ان لوگوں کو لٹایا جائے گا، اور آخرکار اسی زمین سے دوبارہ ان لوگوں کو پھر باہر نکالا جائے گا اور اللہ کے حضور ان کو پیش کیا جائے گا۔ حجاج فوراً جلاد کو حکم دیتا ہے اب ذرا بار بھی تاخیر نہ کرو اور اس مقدس ہستی کو فوراً شہید کر دو۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے گواہ بنا کے کہتے ہیں حجاج گواہ رہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سعید بن جبیر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم لا تسلطہ علی احد بقتل بعدی۔ اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور مسلمان کے قتل کے اوپر تو مسلط نہ فرمانا۔ اس ظالم کا انجام بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی دردناک اس کا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ جلاد چلتا ہوا آتا ہے اور اس مقدس تن کو سر سے جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تن سر سے جدا ہوتا ہے مولانا کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں بعد یہ ترانہ گنگناتے نظر آتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا،
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کچھ دم کا چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کچھ دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب سر تن سے جدا ہوتا ہے تو سارا دربار خون سے بھر جاتا ہے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا اس بات کو کہ آج تک کسی شخص کے جسم سے قتل کے بعد اتنا خون نہ نکلا تھا جتنا سیدنا سعید بن جبیر کے جسم اطہر سے نکلا۔ اس نے اپنے طبیبوں کو، حکیموں کو، ڈاکٹروں کو بلایا۔ حجاج نے پوچھا کیا وجہ ہے، اس کے جسم سے اتنا خون کیوں نکلا؟ تو اس کے طبیبوں نے کہا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس بندے کو موت کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا اور اس کا دل مطمئن تھا، جس کی وجہ سے اس کا خون اصلی مقدار پہ باقی رہا، بخلاف دوسرے لوگوں کے کہ جب ان کی موت کا تو آرڈر دیتا تھا، ان کی موت کا وقت آتا تھا تو ان کے جسم میں جو خون موجود بھی ہوتا تھا وہ موت کے ڈر سے خشک ہو جایا کرتا تھا۔ 49 برس کی ان کی عمر تھی جب ظالم حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا، اور عراق کا ایک علاقہ واسط ہے جہاں ان کو مدفون کیا گیا، اور آج بھی دنیا ان کے روضے کی زیارت کرتی ہے، اور حجاج کی قبر کا، اس کے تذکروں کا نام و نشان تک آج دنیا کو یاد نہیں۔ شعبان میں حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کیا تھا، اور اللہ کے ولی کی یہ دعا قبول ہو گئی تابعی کی، اللہم لا تسلط علی احد بقتل بعدی۔ جب اگلا مہینہ رمضان کا آتا ہے، 15-20 دن ہی گزرتے ہیں کہ یہ ظالم بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتے اور فی النار ہو جاتا ہے۔ تذکرہ نفیسوں نے اس بات کو لکھا کہ حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے بعد حجاج کبھی بھی رات کو سو نہ سکا۔ جب بھی سوتا تو اٹھ کھڑا ہوتا اور دعائیاں دیتا، ارے مجھے بچاؤ۔ یوں ہی میں سوتا ہوں سعید بن جبیر میرے پاؤں پکڑ کے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعد از وفات کسی نے پوچھا یا حجاج تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو یہ کہنے لگا اللہ نے، اور اگر میں نے کسی کو ناک قتل کیا تھا تو اس کے بدلے میں مجھے 1 دفعہ قتل کیا، لیکن سعید بن جبیر وہ بزرگ ہیں کہ جن کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا ہے۔ اقبال اسی مقام کے اوپر رو پڑے، کہتے ہیں آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ حضرت سعید نے جان تو دے دی لیکن کلمہ حق ظالم اور جابر کے سامنے بھی کہنے سے 1 قدم پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں بھی ظالم حکمران کے سامنے جس طرح سعید بن جبیر نے نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، اسی طرح نعرہ مستانہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔